کہ حضرت سیدنا امام باقر جن کا نام ہے محمد، آپ کا نام محمد ہے اور باقر آپ کا لقب ہے، پورا نام محمد باقر، اور آپ لخت جگر ہیں حضرت سیدنا امام علی بن حسین یعنی زین العابدین کے، اور امام زین العابدین وہ لخت جگر ہیں سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کے، اور وہ لخت جگر ہیں مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے۔ حاضرین محترم، آپ کی ولادت باسعادت یکم رجب المرجب 57 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی، اور 7 ذی الحجہ 114 ہجری میں آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ جب واقعہ کربلا پیش آیا تو اس وقت حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ کی جو عمر مبارک تھی وہ 3 سے 4 سال تھی، اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام قافلہ لے کے مدینہ سے روانہ ہوئے تو اس قافلہ میں آپ بھی موجود تھے، مگر مکہ مکرمہ میں جا کر اللہ رب العزت نے آپ کو چونکہ اس واقعہ میں محفوظ رکھنا تھا تو آپ مکہ مکرمہ میں رک گئے، یعنی آپ کے جو خانوادہ تھا انہوں نے، آپ کی ماں نے، جو ان کی والدہ تھیں انہوں نے ان کو وہاں رکھا، اور پھر آپ وہاں پر محفوظ رہے، اور حضرت امام زین العابدین جو آپ کے والد گرامی ہیں وہ آگے صحنے میدان کربلا تک پہنچے۔ آپ کا نام محمد جیسا کہ میں نے ذکر کیا، کنیت ابو جعفر، اور آپ کا لقب باقر بھی ہے، آپ کا لقب شاکر بھی ہے، آپ کا لقب ہادی بھی ہے، مگر ان سب میں سے سب سے زیادہ جو مشہور ہوا وہ باقر مشہور ہوا۔ اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ ورحمت اللہ علیہ، آپ کو باقر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حاضرین محترم، حضرت شیخ مومن بن حسن شبلنجی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ امام مناوی نے اپنی طبقات میں، یہ کتاب کا نام ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ امام محمد بن علی کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نام تو محمد ہے مگر زیادہ مشہور باقر ہوئے، تو باقر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سمی باقرن لأنہ بصر العلم ای شکہ فعرف اصلہ، کہتے ہیں آپ کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی علم کو چیر کر اس کی اصل اور اس کی حقیقت کو پہچان لے، یعنی علم کی اصل حقیقت کو پہچاننے والے کو باقر کہا جاتا ہے۔ آپ نے عمر بھر علم کی بے پناہ خدمت کی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو علوم صحابہ کرام کو منتقل ہوئے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علوم مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو منتقل ہوئے، آپ نے ان تمام علوم پر اس قدر تحقیق کی، اس قدر محنت کی کہ آپ نے علم کا اصل مقصد کائنات میں آنے والے انسانوں کے لیے کھول کے بیان کر دیا، اس لیے آپ کو امام محمد باقر کہا جاتا ہے۔ علم کی خدمت کے باعث آپ کو باقر کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں آپ کے علم کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے محدثین وہ آپ کے شاگرد ہوئے۔ آپ دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے شاگرد ہیں، امام اوزاعی وہ آپ کے شاگرد ہیں، عظیم محدث، پھر امام زہری وہ حضرت امام باقر کے شاگرد ہیں، اور یہ امام زہری یہ حضرت امام بخاری کے اساتذہ میں آتے ہیں۔ اس سطح کے آپ عظیم استاد تھے، اور
बयान करते हैं, इसको अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह और हजरत सैयदना दातागंज बख्श अली हुजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने भी अपनी किताब कश्फुल माजूब में जिक्र किया। आप फरमाते हैं, माला यख्फा इल्ला अला मन तिमसिल बसीरा औ फासिदित तविया व सरीरा। वो बयान करते हैं कि आपके पास इल्म का खजाना ज्यादा क्यों था और आपने इल्म की खिदमत ज्यादा क्यों की। उन्होंने कहा, वो बंदा जिसका बातन मैला हो, जिसका बातन कुचैला हो, जिसके बातिन में गंद हो और मनफियत हो, जिसके पास कोई खैर की खूबी मौजूद ना हो, फरमाया वो बंदा इल्म की खिदमत नहीं कर सकता। इल्म की खिदमत वही करता है जिसके मन में भी खुदा का नूर होता है। तो फरमाया आपको बाकिरुल उलूम इसलिए भी कहा जाता है कि अल्लाह ने आपको जाहिर में तो हसीन बनाया था, अल्लाह ने आपके बातिन को भी ऐसा जमील बनाया था कि उसने अपना इल्म का नूर आपके दिल और सीना मुबारक पर उतार दिया हुआ था। ये हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर थे। इन्हीं के बारे में हजरत अल्लामा इब्न हजर मक्की आप फरमाते हैं, कहते हैं, हुआ बाकिरुल इल्म व जामिउहु व शाहिर इल्मिही व राफिउहु। कहते आपको बाकिर इस वजह से कहा जाता है कि आपने इल्म के राजों को खोला, आपने इल्म को जमा किया और आपने अपने जमाने में ही नहीं कयामत तक के लिए इल्म की वो खिदमत की कि हर दौर में इल्म का झंडा बुलंद रहेगा। जो जो भी इल्म का झंडा बुलंद करेगा वो आपके दर से इल्म की खैरात लेता रहेगा। ये सैयदना इमाम जाफर सादिक हैं और ये हदीस पाक सही सनद के साथ बेशुमार कुतुब में कमो बेश 6 किताबों में तो मैंने खुद पढ़ी है। ये हदीस पाक जो अभी मैं सुनाने लगा 6 किताबों में और बड़ी मोतबर हदीस की किताबों में हजरत जुबैर बिन मोहम्मद बिन मुस्लिम मक्की से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं, फरमाते हैं कि हम लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास बैठे हुए थे। बयान कौन कर रहे हैं? हजरत जुबैर बिन मोहम्मद बिन मुस्लिम मक्की। वो बयान करते हैं कि हम सब हुजूर के सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो की मजलिस में बैठे हुए थे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ ले आए। अब बड़ी तवज्जो से इस हदीस पाक को सुनकर आपको अंदाजा होगा कि हजरत इमाम बाकिर का मुकाम और मर्तबा क्या है। मैं पहले वो जुमला नहीं बोलना चाहता, एंड पर जरा सुनिएगा। कहते हैं हम सब लोग हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, उनकी मजलिस में बैठे हुए थे कि अचानक हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला के पास तशरीफ ले आए और वो अकेले नहीं आए बल्कि उनके साहबजादे मोहम्मद बाकिर भी उनके साथ थे। जब आ गए दोनों बाप बेटा तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम बाकिर से फरमाया कि चचा को सलाम करो। यानी चचा से मुराद कौन? हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला। वो बैठे हुए, उन्हें सलाम करो। अच्छा, जब सलाम इसलिए करीब जाके सलाम इसलिए किया, इसलिए करवाया चूंकि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु की बिनाई अपने बुढ़ापे की उम्र में चली गई थी। करीब करके सलाम करवाया और सिर्फ सलाम नहीं बल्कि फरमाया, ए मेरे बेटे बाकिर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमा रहे हैं, मेरे बेटे बाकिर जाबिर बिन अब्दुल्ला के चेहरे पर बोसा भी दो। तो इमाम मोहम्मद बाकिर ने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला के चेहरे पर, माथे पर बोसा दिया। जब बोसा दे दिया तो फिर क्या हजरत जाबिर ने पूछा ये कौन है? तो कहते हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ये मेरा बेटा मोहम्मद अल बाकिर है। जब फरमा दिया तो उसी लम्हे हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो उठे, वो चुके करीब थे, तो उन्होंने हजरत इमाम बाकिर के कदमों को चूमा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने इमाम बाकिर के कदमों को चूमा। अभी छोटी उम्र है, कदमों को चूमा। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि आप तो हुजूर के सहाबी हैं, आप मेरे बेटे के जिसकी उम्र भी अभी छोटी उसके पांव चूम रहे हैं।
تو فرمایا اے محمد الباقر، میں نے ایسے نہیں چومے، یہ باقر وہ ہے کہ جس کے لیے میرے ذریعے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجا ہے۔ اسی لمحے حضرت امام زین العابدین نے پوچھا کہ یہ کیا واقعہ ہے، مجھے بھی سنائیں، سلام کیسے بھیجا ہے؟ اس وقت بیان کرتے ہیں حضرت جابر، فرماتے ہیں میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی گود میں تھے، آقا علیہ السلام کی گود میں تھے، اور کہتے ہیں آقا علیہ السلام ان سے مزاح فرما رہے تھے، اور مجھے فرمایا اے جابر، میرے اس بیٹے کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس حسین کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا، اور اسے قیامت کے دن بھی زین العابدین کہہ کر پکارا جائے گا۔ اور آگے فرمایا لیقم سید العابدین فیقوم علی بن الحسین، کا سید العابدین کہہ کے پکارا جائے گا، اسے امام زین العابدین کہہ کے پکارا جائے گا، اور فرمایا پھر اس علی بن حسین کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ یہ آقا علیہ السلام اس زمانے میں فرما رہے ہیں جب امام حسین علیہ السلام ابھی آقا علیہ السلام کی گود مبارک میں ہیں۔ فرمایا اس علی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، محمد ہوگا۔ فرمایا اے جابر ان ادرکتہ فقرہ منی السلام، اے جابر اگر تم اس کو دیکھو تو میری طرف سے اس محمد کو میرا سلام کہہ دینا، میرا سلام کہہ دینا۔ کہتے ہیں بس، اور آگے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تمہاری ملاقات ہو جائے گی نا اس باقر محمد سے، محمد باقر سے جب تمہاری ملاقات ہو جائے گی تو یاد رکھنا اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد تمہارا وصال ہو جائے گا۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب امام محمد باقر سے ملاقات ہوئی تو صرف 3 دن کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تھا۔ تو یہ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام یہ وہ مبارک ذات ہیں کہ جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حیات طیبہ میں حضرت جابر بن عبداللہ کے ذریعے سلام بھی بھیجا ہے۔ پھر حاضرین محترم، آپ کے علم کا عالم یہ تھا کہ حضرت امام محمد باقر جن کی ولادت باسعادت 1 رجب المرجب کو ہوئی، بڑے بڑے محدثین میں نے نام لیے، بڑے بڑے مفسرین آپ کے شاگرد ہوئے، لہٰذا یہ اہل سنت کے ائمہ ہیں، یہ بڑے بڑے مفکرین ہیں، یہ وہ علماء ہیں، یہ وہ محدثین ہیں، یہ وہ مفسرین ہیں جن کی خدمات کے ذریعے آج ہم رسول پورہ کی مسجد میں بیٹھ کر دین کا علم حاصل بھی کر رہے ہیں، یہ دین کا علم سکھا بھی رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کردار ادا کیا۔ اب آپ سے سوال کیے گئے، اب ذرا سنیے علمی مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ کسی نے آ کے طاؤس نے عرض کیا، بیان کرتے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں طاؤس بن کیسان الیمانی جو فوت ہوئے 106 ہجری میں، یعنی ابھی صحابہ کرام کا زمانہ چل رہا ہے، 106 ہجری میں آقا علیہ السلام کا وصال ہوا ہے 11 ہجری میں، تو یعنی آقا علیہ السلام کے وصال کے 90-95 سال کے بعد ان کا بھی وصال ہو گیا۔ یہ اس بڑے درجے کے محدث وہ بیان کرتے، کہتے ہیں کیا ہوا، حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضرت امام باقر کی بارگاہ میں، وہ حاضر ہوئے امام باقر کی بارگاہ میں اور بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے ہیں مجھے چند سوالوں کے جواب تو عطا کریں۔ پہلا سوال کیا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں ہے؟ آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں ہے؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ آپ کا جسم اطہر زمین کی جو اوپر کی سطح ہے، اوپر کی سطح، اس سطح کی مٹی سے مٹی لے کر آپ کے جسم کو بنایا گیا، چونکہ اوپر والی سطح کو عدیم کہتے ہیں، کہتے ہیں اسی عدیم سے آپ کا نام پھر حضرت آدم علیہ السلام مشہور ہو گیا۔ اس نے دوسرا سوال کیا،
हव्वा को हव्वा क्यों कहते हैं? फरमाया इसलिए कि जो जिंदा इंसान होता है, जिंदा इंसान, उसकी जो पसली होती है उसे हव्वा बोलते हैं। कहते हैं आप हजरत हव्वा को हव्वा इसलिए कहा जाता है कि आप जिंदा आदमी की पसली से पैदा की गई हैं। फिर आपसे सवाल किया इबलीस को इबलीस क्यों कहा गया? इसका नाम तो बदबख्त का, ठीक है ना जी, हज़ाज़ील। तो इबलीस क्यों मशहूर हुआ? तो इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इबलीस का माना है रहमत इलाही से ना उम्मीद हो जाना। यह चूंकि जिस इंसान पर हमलावर होता है उसको अल्लाह की रहमत से मायूस कर देता है, सोचों पर हावी होता है, इंसान के कल्बो ज़हन पर हावी होता है और बिल्कुल फ्रस्ट्रेट कर देता है, मायूस कर देता है। फरमाया इबलीस को इबलीस इसलिए कहा जाता है कि ये जिस भी बंदे पर हमलावर हो उसे अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है। फरमाया चूंकि इसका काम है उसकी रहमत से दूर करना, इसलिए अल्लाह ने इस बदबख्त का नाम इबलीस रख दिया है। फिर पूछा जिन को जिन क्यों कहते हैं? इमाम बाकिर ने इसका जवाब दिया, फरमाया जिन का माना होता है पुशीदा होना, जो आंखों से ओझल हो, चूंकि आंखों से नजर नहीं आते, फरमाया इसलिए उन्हें जिन कहा जाता है। अगला सवाल किया, कहने लगे ताऊस कहते हैं वो कौन सी सलात है, वो कौन सी सलात है जो बिला वुजू भी जायज है? सलात का एक माना नमाज और इसके 56-57 मानी हैं। आप चूंकि इल्म के, मैंने बताया बाकिर कहते उसे हैं जो छुपे हुए राजों को बयान कर दे, इल्म के अंदर मख्फी बातों को जाहिर कर दे। आपने फरमाया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम, चूंकि सलात का एक माना नमाज, सलात का एक माना दरूदो सलाम, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया। अब हजरत इमाम बाकिर रदियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान करते हैं कि दरूदो सलाम वाली सलात बगैर वुजू के भी पढ़ी जा सकती है। आपसे अगला सवाल किया गया वो कौन सा रोजा है जिसमें खाना पीना जायज है? आपने फरमाया चुप का रोजा। क्या? चुप का रोजा। यानी वो सवाल करते गए करते गए करते गए, जाते हुए कह के गए कि हां लोग जो आपको बाकिर कहते हैं वो सच ही कहते हैं कि अल्लाह ने आपको इल्म का ऐसा खजाना अता फरमाया है। हाज़रीन मोहतरम, आइए ये सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लख्ते जिगर हजरत सैयदना इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम, जिनकी सारी जिंदगी अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की बंदगी में और इल्म की खिदमत में गुजरी, वो बयान करते हैं, कहते हैं कोई आंख अल्लाह के खौफ से तर नहीं होती मगर ये कि अल्लाह ताला रोने वाले के चेहरे पर दोज़ख की आग को हराम कर देता है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी है। अब जरा सुने, कहते अगर आंसू बहकर रुखसार पर आ जाए तो कयामत के दिन वो चेहरा पुर रौनक हो जाएगा। ये इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम फरमा रहे, कहते अगर इंसान के गुनाह समंदरों के बराबर भी हों तो अल्लाह आंसू के एक कतरे के सदके में समंदरों के बराबर गुनाहों को भी माफ फरमा देता है। कहा अगर किसी कौम में से, यह बड़ा जुमला प्यारा है कि आप जब रातों को अल्लाह की इबादत करते और आपका मामूल ये था कि सारी रात आप कुरान मजीद की तिलावत करते या तिलावत सुनते, आपसे मोहब्बत करने वाले भी आपके साथ जमा हो गए थे। ये जरा सुनिएगा, आपसे मोहब्बत करने वाले जब आप मस्जिद में मुसल्ले पर होते तो आप सारी रात अल्लाह की इबादत में गुजारते, कुरान की तिलावत में। अल्लाह ने आपको आवाज बड़ी खूबसूरत अता फरमाई थी। लोग जमा हो जाते, जब जमा हो जाते आप उनके दो ग्रुप बना देते। एक तरफ कहते जिनको कुरान आता है वो मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ, और जिन्हें कुरान नहीं आता ये मस्जिद के दूसरे हलके में ग्रुप की सूरत में बैठ जाएं, हम कुरान सुनेंगे, तुम बैठकर कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो।
یوں اچھا اب جب ہو جاتا تو چونکہ آپ ساری رات ادھر قرآن کی تلاوت ہوتی اور ادھر آپ اللہ کی یاد میں آنسو بہاتے. آپ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی بستی میں، یہ رسول پورا ایک بستی ہے، فرماتے اگر کسی بستی میں زیادہ نہیں صرف ایک اس کی یاد میں رونے والا ہو، صرف ایک اس کی یاد میں رونے والا ہو، تو فرمایا اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ اس ایک رونے والے کے صدقے پوری بستی والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. یہ آنسو بہانا، اس کی یاد میں رونا. ہمارے تو حال ہی بڑے پتلے ہیں. ہم تو ایسی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر روٹین کی 5 نمازیں بھی ہماری پوری نہیں ہوتی ہیں. یہ باتیں بہت بلند ہیں. عام بندوں کے سامنے یہ بات کی جائے نا کہ ساری رات عبادت کرتے تھے تو اس کو ذہن میں یہی بات ہی نہیں آتا. جو پھر سوندے کیڑے ٹائم سے، کیا خبر کہ ایک لذت خدا کی قسم سونے میں ہے، اور ایک اس سونے کی آرام اور سکون سے بڑھ کر کہیں لذت اس کی یاد میں سجدہ ریزی میں ہے، اس کی یاد میں سجدہ ریزی میں ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے میں آپ کو ایک ہی جملہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات چونکہ سب سے زیادہ پاکیزہ تھی، بلکہ پاکیزگیاں جہاں سے خیرات لیتی ہیں وہ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کا من چونکہ پاک تھا، ہر وقت آپ کا من ایسا تھا، دل ایسا تھا جس دل پر خدا خود ہر لمحہ نگاہ ڈالے رکھتا تھا. تو اتنا پاکیزہ تھا. جب سے آقا علیہ السلام چونکہ رجب میں بھی روزہ رکھتے، شعبان میں بھی رکھتے، رمضان میں بھی رکھتے، آقا علیہ السلام 3 مہینے لگاتار روزے رکھتے. صحابہ اکرام نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھتے. جب رکھنے لگ گئے نا تو آقا علیہ السلام تو بہت تھوڑا سا کھاتے، کھجور پانی بس ظاہری اتنا سا کر کے، تو آپ تو صحت مند بھی رہتے. فرماتے آقا علیہ السلام نے مجھے اللہ نے 40 افراد کے برابر جسم میں طاقت عطا فرمائی. تو اتنی طاقت اور قدرت تھی. اچھا اب صحابہ کرام نے جب ایسا ہی کیا تو وہ لگاتار روزے رکھنے کی وجہ سے کمزور پڑ گئے. جب کمزور پڑے ادھر گرنے لگ گئے، ادھر گرنے لگ گئے، چلا نہیں جا رہا. آقا علیہ السلام نے دیکھا اور پوچھا ماجرا کیا ہے؟ پتہ چلا یہ آپ کی سنت سمجھ کر مسلسل روزے رکھ رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی، اے صحابہ تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ کیونکہ مجھے اللہ بھی کھلاتا ہے اور اللہ ہی پلاتا ہے. مجھے اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے. بھائی یہ ڈیفرنس کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ آپ کا من اس قدر اجلا تھا اور آپ کو وہ لذت رات کو بستر پر نہیں آتی تھی، آپ کو وہ لذت کھانوں میں نہیں آتی تھی جو لذت آپ کو روزہ رکھنے میں آتی تھی. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم، یہ طبقات اسی طریقے سے آگے چلتے رہتے ہیں. میرا موضوع اب میں آگے بڑھ رہا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کے یہ عظیم چشم و چراغ حضرت سیدنا امام باقر علیہ السلام، آپ کا عالم یہ تھا. آپ فرماتے ہیں کسی بستی میں ایک رونے والا، اس کی یاد میں تڑپنے والا، اس سے رات کو مصلے پر بیٹھ کر باتیں کرنے والا اور اس سے راز و نیاز کی باتیں کرنے والا، سجدے میں پوری رات گزارنے والا اور آنسو بہانے والا ایک ہو جائے نا، اللہ اس کے صدقے سے پوری بستی والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر آگے سرا سنیے، پھر آپ فرماتے ہیں جس نے اللہ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھیں اس قدر اشکبار ہو گئیں کہ وہ آنسو زمین پر گر گیا، تو فرمایا اللہ قیامت کے دن اس پر عذاب نہیں لائے گا، اللہ اسے بے حساب اپنی جنت میں داخل فرمائے گا. یہ وہ تحقیق تھی جو احادیث کے نتیجے میں آپ نے فرمائی. آئیے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں. آپ کے ارشادات میں سے چند ذرا سنیے کہ آپ کا لیول کیا تھا. آپ فرماتے ہیں مسلمان وہی بہتر ہے جس سے دوسرے مسلمان کو کبھی تکلیف نہ پہنچے. وہی بہتر مسلمان ہے. یہ امام باقر علیہ السلام فرما رہے وہی مسلمان بہتر ہے جس کے زبان سے
جس کے ہاتھ سے، جس کے رویے سے، جس کی سوچ سے، جس کے عمل سے، گھر کی چار دیواری سے لے کر ہم باہر بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، باہر والوں کے لیے ہم بڑے نیک بھی بنتے ہیں، باہر والوں کو متاثر کرنے کے لیے ہم بڑی میٹھی زبان بھی استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حق آپ کے اخلاق کا، میرے اخلاق کا میرے بیوی بچے، اور بیوی بچوں کے لیے والد۔ یہ پورا، یہ جو ایک چھوٹا پاکستان گھر میں ہے، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے آپس کے تعلقات ادب اور احترام پر مبنی ہو۔ فرمایا بہتر مسلمان وہ، پھر کہتے ہیں امام باقر علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں بہتر نماز وہ ہے جس کا قیام طویل ہو، ٹھونگے نہیں مارنے اور تیزی کے ساتھ نہیں گزر جانا، بلکہ فرمایا جس کا قیام، وہی نماز بہتر ہے، کیونکہ بندہ عاجز بن کر اس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ فیل کرتا ہے کہ میں گناہگار، میں ایک سیاکار، میں ایک بدکار، میں بڑے بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار پہ حاضر ہوں، وہ طویل کھڑا رہتا ہے سوالی بن کر۔ فرمایا جس کی نماز کی رکعتوں میں قیام طویل ہو وہی نماز بہتر ہے۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں، فرمایا 1000 عابد سے وہ عالم بہتر ہے جو اپنے علم کے ذریعے دوسروں کو فائدہ دیتا ہے۔ ایک عبادت کرنے والا پوری رات عبادت کرے، اور یہ تو تاجدار کائنات کی حدیث بھی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ایک عالم 1000 عابدوں پر حاوی ہے۔ عابد مین عبادت کرنے والا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہے۔ فرمایا 1000 عابد سے وہ عالم بہتر ہے جو اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں، فرمایا بدترین برائی یہ ہے، اب ذرا جملہ سنیے گا، بڑی اخلاقی بات آپ نے ارشاد فرمائی، میری ساری گفتگو میں سے شاید یہ جملہ ایک آج آپ لے جائیں، باقی کوئی چیز یاد رہے یا نہ رہے، یہ جملہ لے جائیں۔ آپ نے فرمایا بدترین برائی یہ ہے، امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنے شتیروں جتنے بڑے بڑے گناہ نظر نہ آئے۔ امام باقر فرما رہے ہیں کہ اپنے بدترین برائی یہ ہے، بدترین گناہ یہ ہے کہ اپنے شتیروں جتنے بڑے بڑے گناہ بھی نظر نہ آئیں اور دوسروں کے تنکے کے برابر کے بھی گناہ نظر آئیں۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم گناہ کر بیٹھیں تو اسی لمحے ہمارے دماغ میں طویلیں آ جاتی ہیں، اچھا اس وجہ تو ہو گیا سی، اچھا اس سچویشن میں ہو گیا۔ تو جب کسی دوسرے سے غلطی ہوئی، کسی دوسرے سے گناہ ہوا، تو کیا اس کے ذہن میں کوئی طویل نہیں تھی، اس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں تھی، کوئی حالات نہیں تھے؟ دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا، دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا۔ اور آج سوشل میڈیا کے دور میں نوجوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، اب تو اس قدر گناہ عام ہو گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ اس کو پھیلا کر فخر کیا جاتا ہے، اس گناہ پر کاروبار کیا جاتا ہے۔ آپ یوز کرتے ہیں یہ اس پچھلے ہفتے کے واقعہ کو ہر کوئی جانتا ہے کہ کس قدر اخلاقی گراوٹ کا ہم شکار ہو گئے کہ ہم نے دوسروں کی برائی کو دیکھا اور اسے ہم نے یوں پھیلایا پورے پاکستان کے اندر جس طریقے سے ہوا کو چلایا جاتا ہے، گھر گھر میں داخل ہوئی۔ اور وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بدترین وہ گناہ ہے کہ دوسروں کے گناہ شتیروں جتنے بھی ہوں، اپنے گناہ شتیروں جتنے بھی ہوں تو نظر نہ آئیں، دوسروں کی چھوٹی سی برائی بھی دکھائی دے۔ فرمایا یہ بدترین گناہ ہے۔ اور اب علماء کے لیے فرماتے ہیں اگر کوئی عالم، کوئی قاری مالدار لوگوں سے محبت رکھتا ہے تو فرمایا وہ دنیا دار ہو سکتا ہے، وہ علم والا نہیں ہو سکتا۔ مطلب کیا؟ علم کی دولت آپ کو جھکاتی نہیں ہے، علم کی دولت آپ کو بے نیاز کر دیتی ہے، علم کی دولت، علم کی طاقت آپ کو بے نیاز کر دیتی ہے۔ اور حضرت امام باقر علیہ السلام، آخری 2 جملے بول رہا ہوں، حاضرین محترم ذرا توجہ کیجئے گا کہ حضرت امام، میں نے جملہ بولا تھا شروع میں کہ بڑے بڑے ائمہ اور محدثین آپ کے شاگرد ہوئے، اب ذرا سنیے امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں اور اہل سنت ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر
امام اعظم جسے امام اعظم دنیا کہتی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر میں نے 2 سال امام باقر سے اور ان کے بیٹے حضرت امام جعفر الصادق سے، ان سے میں نے 2 سال زندگی میں نہ پڑھا ہوتا تو میں خدا کی قسم ہلاک ہو جاتا۔ اتنا علم ہونے کے باوجود کہ 17 صحابہ سے جن کی ملاقات ہوئی، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے 21 حدیثیں ڈائریکٹ صحابہ سے سنی اور صحابہ سے دیکھی، وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرما رہے کہ اگر میں 2 سال ان سے نہ پڑھتا، امام باقر سے نہ پڑھتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ وہ کیا، انہوں نے ایک دن سوال کیا، کن سے؟ حضرت امام زین العابدین کے لخت جگر حضرت امام محمد باقر سے سوال کیا، کچھ ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام محمد باقر سے پوچھا اس نعمت سے مراد کیا ہے، کس نعمت کا سوال ہوا اور ہوگا؟ تو امام باقر نے جواب ارشاد فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ کو آج سنی اہل بیت کا ذکر کریں تو انہیں فوری طور پر کٹ آف کر دیا جاتا ہے۔ نہیں، ذرا سنو، اصل سنیت یہ ہے کہ حضور کے صحابہ کا بھی ادب ہو، حضور کی پاک آل کی محبت کا بھی چراغ سینے میں جلتا ہو۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جب امام باقر سے پوچھا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ امام باقر نے جواب فرمایا امام اعظم اس نعمت سے مراد حضور کی ہم اہل بیت ہیں، قیامت کے دن اللہ حضور کے اہل بیت کے حقوق کے بارے میں آپ سے سوال کرے۔ یہ امام باقر، ان کی حضور کی آل سے محبت اور اصحاب سے محبت، یہ کہ کسی نے ایک دن آپ سے سوال کر لیا کہ کیا تلوار کا دستہ چاندی کا بنوایا جا سکتا ہے؟ عقیدے کی بات بھی سن لیں، چاندی کا بنوایا جا سکتا ہے؟ اتنا مہنگا تلوار کا دستہ بنوایا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بنوایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا۔ اس نے اگلا سوال کیا، اس نے کہا آپ انہیں صدیق کہتے؟ فرمایا نام مت صدیق، نام مت صدیق، ہاں خدا کی قسم وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں۔ اور فرمایا جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا، قیامت کے دن اللہ اس کی کسی بات کو بھی سچ قبول ہی نہیں کرے گا۔ یہ امام باقر فرما رہے ہیں۔ پھر آگے کہتے صرف یہی نہیں، کہتے ہیں کہ فرمایا خدا کی قسم اگر مجھے پتا چلے کہ عراق کی سرزمین پر شیخین کے بارے میں کوئی شخص بات کرتا ہے، ان کی عظمت اور شان میں تان کرتا ہے، تو فرمایا میں اس سے راضی نہیں ہوں گا، اور اگر میں حاکم بنا تو میں بطور حاکم اس کے سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ امام باقر علیہ السلام حضور کے اصحاب سے محبت فرما رہے ہیں۔ حاضرین محترم، آپ وہی عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی ایفرٹ سے اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ سکہ رائج ہوا۔ یہ جو آج ہم کرنسی یوز کرتے ہیں، کرنسی، یہ مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جس شخصیت کی وجہ سے انٹروڈیوس ہوئی، وہ شخصیت بھی حضرت سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ وآلہ السلام ہے۔ حاضرین محترم، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد پہلا تو یہ کہ علم کے خزانے جن شخصیات سے پھوٹے ان میں ایک بڑا نام حضرت سیدنا امام محمد الباقر کا ہے، اور پھر ان کی تعلیمات آپ کے سامنے رکھی، اور جیسے انہوں نے اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ میں صحابہ اور اہل بیت اطہار کے دامن کو تھامے رکھا، وہی خیرات آج کی نسلوں میں آگے منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔